بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين طه وياسين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين وقتلته وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. کائنات کا عظیم خالق و مالک اپنی مقدس منور نورانی آسمانی عرفانی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. واہ واہ. زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے واہ واہ واہ. جو اللہ ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی. واہ. یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ نے اپنے 4 نام بتائے اور سورہ مبارکہ کی دوسری آیت اس کے بعد کی فوراً کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واہ واہ. وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اپنے رسول کو 4 کام دے کر بھیجا. واہ 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 واہ. تو پہلی آیت میں اللہ نے اپنے 4 نام بتائے، دوسری آیت میں اپنے نبی کے 4 کام بتائے. واہ واہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور سورہ جمعہ قرآن مجید کے 62ویں نمبر کا سورہ ہے. قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کی 7 منزلیں ہیں، 557 اس میں رکوع ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ اس میں حروف ہیں. عزیزان گرامی، قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے. قرآن میں 114 سورے ہیں اور 62ویں نمبر کا سورہ سورہ جمعہ ہے. اگر زحمت نہ ہو تو چونکہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں لہذا عظمت قرآن کے لیے ہم قرآن مجید کے سوروں کے نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ 1 منٹ میں 114 کی فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک صلوات اللہم صل علی متوجہ رہیں اور صلوات سے ہمارا ساتھ دے. باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. واہ واہ. قرآن مجید کے 114 سوروں کے نام مولا کی مدد سے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اور گھڑی دیکھ کر 1 منٹ میں آپ حضرات دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء،
माइदा, अनआम, आराफ, अनफाल, तौबा, यूनुस, वाह। हूद, यूसुफ, वाह 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 रात, इब्राहिम, हज, नहल, बनी इसराइल, कहफ, मरियम, ताहा, अंबिया, हज, मुमिनून, नूर, फुरकान, शुआरा, नमल, कसस, अनकबूत, रूम, वाह, वाह, वाह। सजदा, अहज़ाब, सबा, फातिर, यासीन, साफात, स्वाद, ज़ुमर, मोमिन, आमीन, सजदा, शूरा, ज़ुखरफ, दुखान, जासिया, अहकाफ, मोहम्मद, फत, वाह, वाह, वाह। ज़ारियात, तूर, नज्म, कमर, रहमान, वाक़िया, हदीद, मुजादिला, हश्र, मुमतहिना, सफ, जुमा, मुनाफिकून, तगाबुन, तलाक, तहरीम, मुल्क, कलम, हाक, मारिज, नूह, जिन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, क़यामत, दहर, मुरसलात, नबा, नाज़ियात, अबस, तकवीर, इन्फितार, मुतफ़्फ़िफ़ीन, इंशिक़ाक़, बुरूज, तारीख़, आला, गाशिया, फज्र, वाह, क़लम, वाह, वाह। शम्स, लैल, ज़ुहा, इंशिरा, क़द्र, बय्यना, ज़िलज़ाल, आदियात, तारिया, तकासुर, अस्र, हुमज़त, फील, कुरैश, वाह, माऊन, वाह, कौसर, वाह। काफ़िरून, नस्र, लहब, अखलास, फलक, नास, सलावत पढ़ो मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। वाह वाह वाह। कुरान के सूरों के पढ़ने का मतलब मुझे अपनी माज़अल्लाह काबिलियत नहीं बताना है, बल्कि अपने मानूस सुनने वालों के जरिए से गैर मानूस सुनने वालों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि वाह। हमारा कुरान भी वही है जिसमें सिर्फ 114 सूरे हैं। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बेशक, वाह 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 वाह। जिस सूरे की आयत की हमने तिलावत की है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, तो ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो रब्ब अकबर की तस्बीह में मसरूफ है। आइए, तस्बीह का अंदाज क्या होना चाहिए कि हर लिबाओ से वजूद, हर लिबाओ से वजूद, हर जलवा गहे ज़ुहूर, हर नक्शे तख्लीक, हर जदीद अदीम, हर असर मुतशक्किर, वाह वाह। हर कालिब गिल अपने वजूद व शहूद में एक मुसलसल तलब है, एक मुसलसल इल्तिजा है, एक मुसलसल दुआ है उस बारगाह खुदाबंदी में और सरकार इलाही में। ऐ मुद्दुआए फैज़ अलल इतलाक़, वाह ऐ खालिक़ अनफुस व आफ़ाक़, ऐ मालिक मौत व हयात, ऐ हाकिम शश जिहाद, ऐ मुदब्बिरे मकान व ज़मान, वाह ऐ वाह। वाजिब ला मकान, ऐ अदम के निहान खानों से निकाल कर बाजार वजूद में लाकर रंग व सन वाह करने वाह वाले। वाह वाह। और ऐ निस्ती के सहरा से निकाल कर हस्ती के दामने गुल फरोश पर उसको जमाल की नुमाइश करने वाले। आहा, वाह 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 वाह। रहम कर रहम, करम कर करम, हम मोहताज हैं तू गनी, तू आला है हम दनी, हम फकीर है तू अमीर, हम सरापा न्याज है तू बेनियाज, हम कशकोले गदा तू दस्ते अता, हम वाह। अता तू जूद सखा। वाह 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 वाह। फैज़ तौफीक से हमारे जाम छलकते रहे, नसीब करम के काफले चलते रहे, वाह दिल के वाह। गुंचे खिलते रहे। वाह, या वाह, साहिबन निअम, या माशाअल्लाह। दाफ़िअन नक़म, या ज़ल जूद वल करम। वाह वाह जिस वाह। फूल को तोड़ो यही सदा है, वाह 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 वाह। जिस माशाअल्लाह। सितारे से पूछो यही मुद्दा है, वाह वाह। जिस जर्रे को देखो यही सदा है, बेशक, जिस बेशक। जिस शय को वजूद व शुहूद मिला है वो हर आन बारगाह खुदाबंदी में दुआ कर रहा है। रब एक था, रब एक था, रब एक है, रब एक रहेगा। बेशक तवज्जो, बेशक बेशक। रब एक था, रब एक है, रब एक रहेगा। लेकिन जलवा रब में इख्तिलाफ हो गया, किसी ने उसको शम्स में देखा, वाह किसी वाह ने उसको वाह। कमर में देखा, वाह, वाह। किसी ने माली के यज़दा में देखा, किसी ने ब्रह्मा की देवी में देखा, वाह वाह। किसी ने दैर में पुकारा, किसी ने हरम में पुकारा, मूसा ने तूर की बुलंदी में पुकारा, वाह तो वाह फिरौन ने नील की गहराई में पुकारा। वाह वाह। पता चला कि पुकारते सब अल्लाह को हैं, फर्क सिर्फ इतना है कुछ खुद साख्ता वसीलों से पुकारते हैं, कुछ खुदा साख्ता वसीलों से पुकारते हैं। वाह 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 वाह। जिन्होंने खुद साख्ता वसीला अख्तियार किया
ان کو کعبے میں 360 پتھر کے صنم ملے اور جنہوں نے خدا ساختہ وسیلے کو مانا تو نسیم امروی کو کہنا پڑا کہ موت جب سر پہ پڑی حق کا ولی یاد آیا. موت جب سر پہ پڑی حق کا ولی یاد آیا, صاحب مظہر آیات جلی یاد آیا. اور جب کبھی ماہ رجب سین حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا. واہ واہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ حضرات متوجہ ہیں واہ اور واہ ہماری گفتگو اسی انداز میں آگے بڑھتی رہے گی بے شک. اور واہ ایک واہ دم وقت پہ ہم اپنی مجلس کو انشاءاللہ تمام کر دیں گے. اب سورہ جمعہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے پہلی آیت میں اپنے 4 نام بتائے اور اپنے حبیب کا 4 کام بتایا. عزیزان گرامی, پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہیں. اے محمد حبیب خدا آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مرتضیٰ آپ ہیں, باعث خلقت انبیاء آپ ہیں, وجہ تخلیق ارض و سما آپ ہیں. یہ تو سمجھا نہیں کوئی کیا آپ ہیں, مختصر یہ ہے شان خدا. واہ 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 بے شک. واہ واہ واہ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہادی بنا کر, رہبر بنا کر, رہنما بنا کر, رحمت کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آمنہ کے لال نے, عبداللہ کے لخت جگر نے, محسن انسانیت نے, فخر کائنات نے, بیضۃ البلد نے, شاہ مدینہ نے, امام الانبیاء نے, خاتم المرسلین نے, رحمت دو عالم نے, امیروں کے ملجا نے, غریبوں کے ماما نے, کائنات کی پہ کرم فرمانے والے نے جب آ کر یہ پیغام پہنچایا تو اس وقت قرآن نے بتایا کہ مکے کا ماحول کیا تھا. فی ضلال مبین, کانو لفی ضلال مبین. مکے کے لوگ ضلال مبین میں مبتلا تھے. اس نبی پر سلام جس نے ضلال مبین کو نور مبین میں بدلا. واہ 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 واہ. اس نبی کو لاکھوں سلام جس نے ضلال مبین کو نور مبین میں بدلا, نور مبین کو فتح مبین میں بدلا. واہ واہ. اور اس کے بعد حضور اکرم نے جب آ کر دنیا والوں کو پیغام پہنچایا تو اس وقت مکے کا ماحول یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. ایک ایک اونٹ پر 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی. یتیموں کو ستایا جاتا تھا, بیواؤں کو پریشان کیا جاتا تھا, کمزوروں کو دبایا جاتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا 4 کام دے کر. کتاب کی تعلیم دینا, حکمت کی باتیں بتانا, نفسوں کو پاک کرنا, علم سکھانا. عزیزان گرامی, کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی کے بارے میں کہ معاذ اللہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. معاذ اللہ. یہی سوال امام صادق صاحب ایک شخص نے کیا کہ یبنا رسول اللہ آپ کے جد کے بارے میں لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں. امام کے چہرے پہ غضب نمودار ہو گیا اور امام نے فرمایا جھوٹے ہیں وہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں. اگر قرآن کی آیت کو دیکھ لے تو میرے جد کے علم کا جلوہ تو آیتوں میں نظر آتا ہے. اگر میرا جد, اگر میرے نانا پڑھے نہیں تھے تو آیت کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ واہ واہ واہ. اگر پاکیزہ نہیں تھے تو نفسوں کو پاک کیسے کرتے تھے؟ واہ واہ. اگر حکیم نہیں تھے تو حکمت کی تعلیم کیسے دیتے تھے؟ عزیزان گرامی, جب آمنہ کے لال نے, عبداللہ کے لخت جگر نے, جن کی بات پاک, جن کا نام پاک, جن کا پیغام پاک, جن کا قرآن پاک, جن کا اسلام پاک, جن کا خیال پاک, جن کا ایک ایک لفظ پاک, ارے جن کی پیر کی جوتی اتنی پاک ہے, واہ واہ, جن کے قدموں کی جوتی اتنی پاک ہے کہ جس نے عرش مولا کو رنگ ڈالا. اور میرے دوستوں, کائنات میں 2 ہی تو مولا ہیں, کوئی مولا نہیں ہے. نانا نے شب معراج عرش کو روندا, اللہ نے عرش کو عرش مولا بنا دیا. نواسے نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا, کربلا مولا بن گئی. ایک صلوات پڑھ دو محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا ادھر بھی مولا. عزیزان گرامی, حضور اکرم طبیب نفس بن کر آئے تھے.
بے شک بے شک. نفس کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، نفس کا علاج کرنے کے لیے. اب جب میرے نبی تاجدار حرم نے نفس انسانی پر ہاتھ رکھا تو محسوس کر لیا کہ انسانیت کو ایک مرض ہے، انسانیت میں ایک مرض ہے. جب تک اس مرض کا علاج نہیں ہوگا سوسائٹی میں بدلاؤ نہیں آئے گا، ماحول بدلے گا نہیں. وہ مرض کیا تھا؟ میرے نبی نے محسوس کر لیا کہ انسانوں میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ انسانوں میں لینے کا مادہ ہے، لینے کا مادہ، لینے کا مرض ہے. جب تک اس مرض کا علاج کر کے دینے کے جذبے میں تبدیل نہیں کر دیا جائے گا ماحول بدلے گا نہیں. واہ. ورنہ اس وقت سے لے کے آج تک انسانوں میں لینے کا جذبہ ہے، اور میرے نبی لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے بدلنے آئے تھے اور اس میں کامیاب ہوئے آمنہ کے لال، تو ماحول خود بخود بدل گیا. اب اس کی آپ حضرات اتنے اچھے انداز میں تقریر کو سماعت کر رہے ہیں، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں. آپ کے سامنے ہم ایک مثال دیں اپنے بچوں کے لیے کہ حضور اکرم نے کیسے ماحول کو تبدیل کیا. واہ واہ. وہ مثال یہ ہے کہ ہم اپنی گود میں اپنے نواسے کو لے کر چلے اور ہمارے بھائی صاحب بھی اپنے نواسے کو گود میں لے کر چلے. اب دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. ہمارے نواسے کے ہاتھوں میں 1 روپے کا غبارہ تھا، واہ. بیلون. بھائی بچوں کی ضد ہوتی ہے نا، کچھ دیکھا تو لیں گے. اب نواسا جب میرا رویا ہم نے 1 روپے کا بیلون دلا دیا. اب بھائی صاحب اپنے نواسے کو لے کے آ گئے سامنے. اب ان کا نواسا ہمارے نواسے کے بیلون کی طرف ہاتھ دے رہا ہے، کیونکہ فطرت لینا سکھاتی ہے، لینا چاہ رہا ہے، اور فطرت دینا نہیں سکھاتی. میرا نواسا بیلون دینے کو تیار نہیں. اب ہم نے لاکھ سمجھایا میرے لال یہ تمہارا بھائی ہے، یہ بیلون اس کو دے دو، لیکن ہمارا نواسا کسی طور پر بیلون دینے کو تیار نہیں. ہم نے کہا اچھا تم بیلون نہیں دو گے؟ اس نے کہا نہیں دیں گے. ہم نے اس کے سامنے 5 روپے والا بیلون خریدا. مثال سنیے گا میرے بچے، یاد رکھیں گے زندگی بھر کام آئے گی آپ کے لیے. ہم نے 5 روپے کا کلر والا غبارہ لیا، گیس والا. اب ہم نے دھاگے کو ڈھیلا کیا، غبارہ اوپر گیا. ہم نے دھاگے کو نیچے کیا، غبارہ نیچے آ گیا. اب ہم نے اپنے نواسے سے کہا بیٹا اگر یہ حقیر غبارہ، توجہ سے سنیے گا، اگر یہ کمتر غبارہ 1 روپے والا تم اپنے دوست کو دے دو گے تو ہم تم کو 5 روپے والا غبارہ دیں گے. دیکھیں مثال آ گئی نا ذہن میں. اگر تم یہ 1 روپے والا دے دو گے اپنے دوست کو تو 5 روپے والا ہم تم کو دیں گے. اب تک میرا نواسا لاکھ سمجھانے کے باوجود دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن چھوٹے سے ذہن نے جب یقین کر لیا، محسوس کر لیا کہ کمتر دیں گے تو بہتر ملے گا، 1 والا دیں گے تو 5 والا ملے گا. جب بچے کے ذہن میں یہ یقین پیدا ہو گیا فوراً اس نے ہاتھ بڑھا دیا 1 روپے والا غبارہ دینے کے لیے، اور 1 کا غبارہ دیا اور 5 والے کے دھاگے کو پکڑا. اللہ کے نبی نے، آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے لخت جگر نے، محسن انسانیت نے، فخر کائنات نے وہ ہے ابو قبیس پر جا کر اعلان کیا اے مکہ کے رہنے والوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بھائیوں، تمہاری زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال تک کی ہے. اگر تم نے راہ خدا میں قربان کر دیا حیات جاویدانی دے گا. اگر تم غریب کو کھانا کھلا دو گے خدا تمہیں جنت کا دسترخوان دے گا. اگر تم بے مکان کو مکان دو گے خدا تمہیں جنت میں مکان دے گا. اگر بے لباس کو لباس دو گے خدا تمہیں جنت کا جوڑا دے گا. ان عرب بدبوؤں کے ذہن میں یہ فارمولا بیٹھ گیا، نقشہ بدلتا چلا گیا، حالات بدلتے چلے گئے. جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو قاتل تھے وہ محافظ بن گئے، اور پورے عالم اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے. صلوات پڑھو اکرم نے فرمایا کہ ہمیں مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا. حضور اکرم نے اسلام کو اپنے اخلاق سے پہنچایا، اپنے کردار سے پہنچایا.
اسلام کردار سے پہنچا ہے, بے شک بے تلوار شک سے ہی پہنچا ہے. بے شک. اسی لیے تو آج پوری دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا نام ہے تو وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علی آل محمد. واہ واہ واہ. نیٹ کے ذریعے سے بہت سی باتیں ہم لوگ کو معلوم ہو جاتی ہیں, ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. جی بس صرف نظریہ رہے کہ ہم کو کچھ حاصل کرنا ہے علمی بات, تو آپ کو نیٹ کے ذریعے سے بھی ملے گی. ہم ایک دن نیٹ کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں ایک شہر ہے, وہاں پہ واک آف فیم یعنی دنیا کے 3000 جو مشہور لوگ ہیں ان کا نام لکھ کے لگایا گیا اس بلڈنگ میں. لیکن نام کیسے لکھ کے لگایا گیا معلوم ہے آپ کو؟ کہ دنیا کے 3000 نامور لوگ ہیں, واک آف فیم اس بلڈنگ کا نام ہے, تو اس میں نام لگایا گیا. اسٹار کے اندر سب کا نام ہے, اسٹار کے اندر سب کا نام ہے, لیکن سب کا نام زمین میں لگا ہوا ہے, ٹائلس پہ سب کا نام ہے, اور لوگ آ رہے اس نام کو اوپر چڑھ چڑھ کے چلے جا رہے ہیں. لیکن انہی ناموں میں ایک نام ایسا ہے جو بلڈنگ کے دیوار پہ لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا یاد ہے یہ کیا بات ہے, 3000 نام زمین پہ پڑے ہوئے, ایک نام اوپر ہے. اب جو اس نام کو دیکھا تو آپ کو معلوم ہے وہ نام کس کا تھا؟ وہ نام تھا محمد علی کا. محمد علی کا نام تھا. وہ امریکہ والوں نے سوچا کہ ہم کیسے اس نام کو زمین پر رکھیں, جس نام سے اللہ نے عرش کو روشن کر دیا ہے, جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے. لہٰذا اس نام کا احترام امریکہ میں کیا گیا اور اس نام کو وال آف فیم کی بلڈنگ کے دیوار میں لگا کر بتا دیا گیا کہ سارے نام روندے جانے کے قابل ہیں, لیکن محمد علی کا نام ایسا ہے کہ جو سر پہ رکھنے کے قابل ہے. صلوات پڑھو ہمارے بچے جب چاہے نیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح کہا یا غلط کہا. عزیزان گرامی, حضور اکرم کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور اکرم صاحب معجزہ تھے. عزیزان گرامی, جس کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا اس میں پانی ابل گیا, جس اونٹنی پہ سوار ہو گئے وہ تندرست ہو گئی. میرے نبی کتنے عظیم رحمت والے تھے کہ اگر سنگریزے کو ہاتھ میں لے لیا تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے. اگر انگلی سے اشارہ کر دیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. انگلی سے اشارہ کر دیا ڈوبا ہوا سورج آ گیا. انگلی سے اشارہ کر دیا درخت پورا جل کے ساتھ نکل کے سلامی دینے کے لیے چلا آیا. عزیزان گرامی, تو میرے نبی صاحب اعجاز تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے میرے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے اپنا محبوب بنایا. دیکھیے محبوب حبیب, اللہ کے حبیب ہے محمد مصطفیٰ. قرآن میں 2 حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں خلیل اللہ اور محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں حبیب اللہ. خلیل اس کو کہتے ہیں, خلیل اس کو کہتے ہیں جو ملنے کی تمنا کرے, اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو بلا کر دکھایا جائے. ابراہیم نے تمنا کی تھی پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, اپنی کائنات کو دکھا. تو جو دیکھنے کی تمنا کرے اس کو کہتے ہیں خلیل, اور جس کو اللہ رف رف کے ذریعے بلوا کے دکھا دے اس کو کہتے ہیں حبیب. عزیزان گرامی, جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن میں ہے, اور جناب ابراہیم ایک ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ لفظ شیعہ آیا. ان ابراہیم شیعۃ ابراہیم, ابراہیم ان کے شیعوں میں سے ہے. اب ابراہیم کے ساتھ لفظ شیعہ اس لیے آیا کہ ابراہیم نے 2 کام کیا تھا. خوشی خوشی آگ میں بھی چلے گئے تھے اور بیٹے کے گلے پہ خنجر بھی رکھ دیا تھا خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے. لیکن چھری چلائی تو ضرور, لیکن دمبا آ گیا اور آواز آئی وفدیناہ بذبح عظیم, اے ابراہیم ہم نے آپ کے خواب کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. اب 10 ذی الحجہ کو ہم عید قربہ مناتے ہیں.
10 محرم 1 مہینے کے بعد روز عاشورہ آ گیا. روز عاشورہ میں ہم غم مناتے ہیں اس لیے کہ بقرعید میں عید اس لیے مناتے ہیں کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا. واہ 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 واہ. اگر فارمولا یہ کہ نبی کا بیٹا بچ گیا تو ہم خوشی منائیں گے, تو 10 محرم کا نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا تو غم منانا بھی لازم ہو گیا. اور حج میں اور 40 میں ایک فرق ہے عزیزان گرامی. محرم میں حج خوشی کے اعلان کا نام ہے, خوشی کی دعوت کا نام ہے حج, اور محرم غم کے اعلان کا نام ہے. خوشیوں میں دعوت دی جاتی ہے, انویٹیشن کارڈ جاتا ہے, لیکن غم میں کارڈ نہیں جاتا. غم میں صرف ایک اعلان ہو جاتا ہے نا. تو ابراہیم کا بیٹا بچ گیا تھا تو اللہ نے خوشیوں کی دعوت دی اور عید کی دعوت دے کے اپنے گھر کو بلایا. لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے آسمان میں تو یہ غم کا اعلان کرتا ہے کہ محرم کا چاند وہ چاند ہے جس میں رسول کا نواسا ذبح ہوا ہے, جس میں فاطمہ کی کمائی ہوئی, جس میں علی کا بھرا گھر اجڑ گیا. عزیزان گرامی ایام عزا گزر گئے, اتنی محبت تھی نا ہمیں. میرا مولا آئے گا, کیا غریب, کیا امیر, کیا عورت, کیا مرد, معصوم بچے, کیا ہمارے نوجوان, ہر گھر کی سجاوٹ ہو رہی تھی. کوئی چندہ کاری کر رہا ہے, کوئی علم کے کپڑے تیار کر رہا ہے, کوئی پھل بچھا رہا ہے, کوئی تازیاں لے کر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا میرا مولا لیکن ہمارا مولا رخصت ہو رہا ہے. اے میرے مولا, اگر ہماری عزاداری میں کوئی کمی رہ گئی ہو مولا, اے فاطمہ ہمیں معاف کر دیجیے گا. یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے بچوں کا غم منایا, یا نبی اللہ کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اے مولا حسین, ہم نے آپ کا غم منایا. عزیزان گرامی, مرتیہ مجھ میں اصغریہ تھا نا, آپ حضرات نے دیکھا ہزاروں لوگوں نے علی اصغر کے نام میں صغیر پلائے. اتنا مظلوم تھا میرا حسین کہ کربلا کے میدان میں عاشورے کے دن آقا حسین نے بچے کو گود میں لے کر کہا تھا, اے ظالموں, میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, اسے ایک قطرہ پانی کا پلا دو. پانی کے بدلے فارمولا کا تیر چلا تھا, اب بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا تھا. لیکن اس غم کا جواب یہ دیا گیا کہ پوری دنیا میں علی اصغر کے نام پہ سبیل لگائی جاتی ہے, کربلا کے مقتولوں کے نام میں کھانا کھلایا جاتا ہے. آج دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ عراق میں اتنا بڑا موقف لگتا ہے, اتنا بڑا دسترخوان کسی بادشاہ کا نہیں لگتا جتنا بڑا دسترخوان کربلا میں 85 کلومیٹر کا دسترخوان بہن کے علماء سائرین کا پیر دبا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں. اس منظر کو دیکھ کے میرا دل کہتا ہے زمانے کا امام آپ کو اٹھا دیتا ہوگا. اے میرے اللہ, میرے حسین کے عزاداروں کو سلامت کر, اے مولا میرے بچوں کو سلامت کر, اے مولا میری ماں بہنوں کو سلامت کر, اے مولا میرے بزرگوں کو سلامت کر. عزاداری کا کارواں چلتا رہے, زمانے کا امام تیرا سلام, کربلا کے اس غریب شہید پر جس کا لاش نصیب پہ تھا, ان پسلیوں پہ سلام کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف, بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو رہی تھی, اور ایک بہن آواز دے رہی تھی, اے بھیا میرے حسین کا کوئی مددگار نہیں. ایک 3 سال کی بچی پکار رہی تھی, اے کوئی جو میرے بابا کو بچائے. لیکن جب کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, سجاد نے کہا اپنا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, باپ کا سر لو کے نیزے پہ پلنگ, سجاد نے امانت کو دیکھا. صلی اللہ علیہ یا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اے بھومی اماں ہم یتیم ہو گئے, میرا رزن قضائه وتصريف الامر. اے رب جہاں پر یہ غر پاک کا صدقہ,
اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا ہم بانٹ رہا ہے تو فکر دے.